سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو
یہ الگ بات ہے کہ کوئی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے قربانی نہ کرے، اس کی اپنی طرف سے یہ کوتاہی ہے، ورنہ دین اسلام تو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ مسلمان سے قربانی ہی چاہتا ہے۔ کل 18 ذو الحجہ خلیفہ ثالث داماد پیغمبر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کی قربانی کا دن تھا، آپ کی شہادت کا دن تھا۔ اسلامی تاریخ کے اندر جتنے مظلوم گزرے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر جو ظلم ہوا ہے تاریخ کے اندر، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مظلوم ہیں، انسانوں نے ان کے ساتھ بھی ظلم کیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ حضرت حسین کے ظلم سے بھی بڑھ کے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو علماء نے، خطباء نے شہادت حسین تو ہر محرم میں سنائی، لیکن شہادت عثمان ذو الحجہ میں نہیں سنائی، جس کی وجہ سے آپ کے ذہنوں کے اندر ظلم حسین تو موجود ہے، لیکن ظلم عثمان کا خاکہ نہیں ہے۔ بقول روایات کے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 دن پانی بند گیا، یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔ یہ کہ دن مورخین نے واقعہ کربلا نقل کیا ہے، انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضرت حسین میدان کربلا کے اندر جب پہنچے تو 7 محرم الحرام کا دن تھا، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ اب آپ بتائیں کہ 7 محرم کی صبح کو حضرت حسین میدان کربلا میں پہنچ رہے ہیں، اور 10 کی عصر کو یا ظہر کے درمیان حضرت حسین کی شہادت ہو رہی ہے، تو 10 دن کہاں سے بنتے ہیں؟ جو یار لوگ افسانہ، کہانیاں اور بے تکی باتیں عوام کو سنا کر خود بھی روتے ہیں، اوروں کو بھی رلاتے ہیں کہ جی 10 دن حضرت حسین کا پانی بند کیا گیا تھا، میدان کربلا میں حضرت حسین کا وجود ہی 3 دن ہے، 4 دن، 7، 8، 9 اور 10 محرم، تو 10 دن تو ثابت ہی نہیں ہے۔ جبکہ ادھر ذو الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 دن پانی بند کیا گیا، اور یہ وہ عثمان ہیں کہ جب مسلمان تازہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں زمین کو کھود کر پانی نکالنا ہر ایک کا بس نہیں ہے۔ 2 کنویں تھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور دونوں کنووں پر حکمرانی، قبضہ، بادشاہت وہ یہودیوں کی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں ایک پانی کا کنواں بھی نہیں تھا، اور مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچے اور مرد صبح سویرے گھروں سے برتن اٹھا کر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، اور رات گئے تک یہودی مسلمانوں کو پانی بھرنے کی باری نہیں دیا کرتے تھے، اور شام کو عورتیں اور مرد خالی برتن گھروں میں واپس لوٹ آیا کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ نے صحابہ کے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا کہ ہے تم میں کوئی آدمی جو مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں یہودیوں سے خرید کر وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چپکے سے اٹھے اور اس یہودی کے پاس پہنچے جس کی ملکیت میں وہ پانی کا کنواں تھا، اور فرمایا کہ میں آپ سے کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس یہودی نے جان بوجھ کر کنویں کی دگنی قیمت بتائی کہ عثمان نہ خرید سکے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے چہرے سے فرمایا کہ آج تو نے دوہری قیمت بتائی ہے، اگر 10 گنا بھی زیادہ قیمت بتاتا تو عثمان اس کنویں کو خرید کر محمد مصطفیٰ کی مسکراہٹ ضرور حاصل کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پانی کا کنواں خریدا اور اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، استبشری یا رسول اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، میں نے اس یہودی سے کنواں خرید لیا ہے، آج کے بعد مسلمانوں کو پانی حاصل کرنے میں دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزاک اللہ یا ابن عفان، اے عفان کے بیٹے، اللہ تجھے بہتر بدلہ دے۔ ٹھیک ہے، کنواں تو نے خرید لیا، ملکیت تیری رہے گی اور پانی مسلمان استعمال کریں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خریدا ہی آپ کی نیت سے ہے، تو پھر ملکیت میری کیسے ہے؟ لہذا آج کے بعد یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہے، جس کا جی چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے اس کنویں کا پانی استعمال کرے۔ آج کے بعد عثمان کی بھی وہی حیثیت ہے اس کنویں کے بارے میں جو ایک عام مسلمان کی حیثیت ہے۔ یہی عثمان ہیں جنہوں نے کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کر پانی کا انتظام کیا، پھر انہی پر 40 دن پانی بند کیا گیا، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ 40 دن پیاسے رہے حضرت عثمان، شہادت سے پہلے بالآخر ظالموں نے گھر میں گھس کر شہید کیا، اور تفصیل سے واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام ہر وقت ہر مسلمان سے کچھ نہ کچھ قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں تو اتنی لامحدود ہیں کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک قربانی حضرت عثمان کی بھی ہے۔ مال کے اعتبار سے بھی قربانی ہے، جان کے اعتبار سے بھی قربانی ہے، خواہشات کو قربان کرنے کے اعتبار سے بھی قربانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ میں 2 اپنی لخت جگر دی۔ اور ایک روایت ہے، اگرچہ کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن علماء نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان تشریف لائے، جب آپ کی دوسری زوجہ حضور کی دوسری لخت جگر بھی وصال کر گئی، دنیا سے چلی گئی، تو آپ غم زدہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے غم کو دور کرنے کے لیے فرمایا، عثمان، مجھ محمد کی اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیرے لیے کوئی اچھے رشتے کا انتظام کر دے گا۔ تو آپ بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں، ہر باپ اور ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نیک سیرت، کسی خوش اخلاق،
کسی باحیا با کردار کسی اچھے اخلاق والے کے لیے اپنی بیٹی کے رشتے کا انتخاب کرے تو قربان جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت پر کہ آپ نے تو حضرت عثمان کو اپنی دامادی کے شرف کے لیے 2 مرتبہ منتخب فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کے حیا والے تھے۔ آپ کی حیا ضرب المثل تھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کے حیا کے چرچے ہوا کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو پھر کیا کہنے۔ کیا ہی خوش نصیب عثمان ہیں کہ جن سے اللہ کے محبوب بھی خود حیا کرتے ہیں۔ مسند ابو یعلا کے اندر ایک عجیب روایت لکھی ہے، فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن ساقیہ۔ ام المؤمنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی، طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب اللہ کے محبوب کی بیماری کا علم ہوا تو صحابہ یک کے بعد دیگرے حضور کی عیادت کے لیے گھر میں آنے لگے، اور اللہ کے محبوب بیماروں کی طرح بالکل سیدھے سادے لباس کے اندر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا۔ آپ کی پنڈلیاں کپڑے سے ننگی پڑی تھیں۔ اتنے میں استاذن ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ فأذن له رسول اللہ، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت عطا کر دی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے اور حضور کی عیادت کر کے واپس چلے گئے۔ اللہ کے محبوب نے ابو بکر کی آمد پر کوئی جسم کو حرکت نہیں کی، نہ تو اٹھ کے بیٹھے اور نہ ہی اپنی پنڈلیوں پر کپڑا ڈال کر ان کو چھپایا۔ ثم استأذن عمر، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ فأذن له رسول اللہ، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت عطا کی۔ حضرت عمر حضور کی اجازت کی بدولت گھر میں داخل ہوئے اور آپ کی عیادت کر کے واپس چلے گئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر کی آمد پر اللہ کے محبوب لیٹے رہے بستر پر اور پنڈلیوں کو نہیں ڈھانپا، کپڑا پنڈلیوں پر ڈال کر ان کو چھپایا نہیں، اسی طرح حضرت عمر کی آمد پر بھی وہی سلسلہ رہا۔ ثم استأذن عثمان بن عفان، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ نے دروازے پر دستک دے کر گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عثمان کو ابھی
گھر میں داخل نہ ہونے دینا، انہیں کچھ دیر کے لیے روک لینا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عثمان کو دروازے پر تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، فجلس رسول اللہ کے نبی جو بستر پر لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور وَسَطَرَ وَأَلْقِ ثِيَابَهُ عَلَى السَّاقَيْنِ، اور آپ نے اپنے کپڑے کو اپنی پنڈلیوں پر ڈال دیا اور اپنی پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ پھر فرمایا عثمان کو اب آنے دو۔ حضرت عثمان کو پھر اجازت ملی۔ حضرت عثمان نے آ کر بھی حسب دستور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی۔ آپ کی تیمارداری کر کے حضرت عثمان اٹھ کے واپس چلے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کے اس فعل کو دیکھ کر میں تو بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی۔ بالآخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے محبوب اذا دخل ابو بکر و عمر، جب ابو بکر داخل ہوئے اور عمر داخل ہوئے، آپ نہ تو اٹھ کے بیٹھے اور نہ ہی آپ نے اپنے بدن کو کچھ حرکت دی اور نہ ہی آپ نے اپنی پنڈلیوں کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپا۔ فَلِمَ يَا رسول اللہ، اللہ کے محبوب آخر کیا وجہ ہے؟ جب حضرت عثمان داخل ہوئے آپ اٹھ کے بھی بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل یا عائشہ تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ تو بتا میں اس شخص سے بھلا کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میں نے تو حضرت عثمان کے حیا کی وجہ سے اپنی پنڈلیوں پر کپڑا بھی ڈال دیا اور عثمان کے حیا اور احترام میں اپنی بیماری کے باوجود اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ مقام تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب آپ اس قدر حیا کیا کرتے تھے اور آپ نے اپنی لسان نبوت سے امت تک یہ بات پہنچائی کہ عثمان وہ خوش نصیب ہے جس سے صرف انسان نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو ایسے با حیا شخص کو، ایسے با کردار شخص کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ اپنی دامادی کے شرف کے لیے 2 مرتبہ منتخب فرماتے؟ یہ صرف اور صرف اعزاز ملا ہے تو صرف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے، اور باطل ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ گمراہی کے آثار چھوڑتا ہے۔ جس طرح کے دیگر مواقع پر جہاں مسلمانوں کے لیے دکھ کا دن تھا، غم کا دن تھا، افسوس کا دن تھا کہ امیر المومنین خلیفہ ثالث داماد پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینۃ الرسول مسجد نبوی کے قریب ان کے گھر کے اندر داخل ہو کر مظلومانہ طریقے سے انہیں شہید کیا گیا۔ وہاں دشمن نے کیا کیا؟ 18 ذی الحجہ کو ایک عید اپنی طرف سے گھڑ دی۔ شیعہ مذہب کے اندر 18 ذی الحجہ کو ایک عید منائی جاتی ہے جس عید کا نام ہوتا ہے عید غدیر خم،
کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی چونکہ شہادت ہے اور مسلمانوں کے لیے دکھ کا وقت ہے، وہاں دشمنان عثمان نے، اہل شیعہ نے اس دن ایک عید گھڑ لی، خوشی کر لی حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر۔ جس طرح کے اور یاروں نے بھی عیدیں بنا لی ہیں، کسی نے 12 ربیع الاول کو عید بنا لی اور نام رکھ دیا جشن عید میلاد النبی، حالانکہ بالاتفاق 12 ربیع الاول کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ آپ کی ولادت کب ہے اس میں تو اختلاف ہے، بعض علماء 9 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض 10 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض 12 ربیع الاول کے بھی قید ہیں، لیکن آپ کی شہادت کب ہے اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی تردد کی بات نہیں، پکی ٹھکی مسلم بات ہے کہ آپ کی وفات حسرت آیات 12 ربیع الاول کو ہے، تو اس دن یار لوگوں نے عید منا لی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن پر بھی شیعوں نے عید بنا لی۔ جس طرح کے 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، آپ کی وفات کا دن ہے، تو اس دن شیعہ نے کنڈوں کی عید منا لی۔ تو اسی طرح ہر موقع پر دشمن نے اپنا تیر چلایا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، تو یہ اپنی طرف سے من گھڑت بات ہے۔ اور اس غدیر خم کا تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری حج کیا ہے، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، یہی آخری حج، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جب حج سے فارغ ہوئے تو 12 ذی الحجہ کو تو حاجی مینا میں رہتے ہیں، تو 13 ذی الحجہ کو وہاں سے قافلہ چلا ہے مکے سے مدینہ کی طرف، اور آپ مدینہ منورہ سے کچھ میل کے فاصلے پر تھے۔ وہاں پر ایک کنواں ہے جس کنویں کا نام ہے خم، اس وجہ سے اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس مقام پر جب آپ ٹھہرے تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کے دلوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت، یعنی یوں کہہ لیں کہ عداوت تھی، کچھ دشمنی تھی، یا یہ لفظ بھی زیادہ سخت ہے کہ دل کے اندر کچھ رنجش تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دل کے اندر رنجش نہ رکھنا، اس لیے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محمد دوست ہوں علی بھی اسی کا دوست ہے، یا جس کا علی دوست ہے میں محمد بھی اسی کا دوست ہوں۔ تو اس جملے کا سہارا لے کر اہل تشیع نے، شیعہ مذہب نے اس سے ایک یہ مسئلہ مستنبط کر لیا کہ چونکہ جی 18 ذی الحجہ تھا اور غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ جملہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت ہو گئی۔ تو جب حضرت علی کی خلافت ثابت ہو گئی تو کیوں نہ پھر حضرت علی کی خلافت کے موقع پر خوشی کی جائے، عید منائی جائے، جشن کیا جائے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر شیعہ نے اس دن 18 ذی الحجہ کو عید دیر خم کے نام پر ایک عید بنا لی، جبکہ اسلام کے اندر صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہودی ہر مہینے کسی نہ کسی دن عید منایا کرتے تھے، تہوار منایا کرتے تھے، اور سال میں ان کی کئی عیدیں ہوتی تھیں۔ تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہود تو ہر مہینے خوشیاں کرتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہے؟
تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے رب سے التجا کی تو اللہ نے پھر مسلمانوں کو بطور تحفہ کے 2 عیدیں عطا کی، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر کہیں کوئی عید نہیں ہے، خواہ کوئی عید غدیر خم بنا لے یا کوئی عید جشن میلاد النبی بنا لے یا کوئی عید معراج النبی بنا لے، یہ لوگوں کی اپنی خود ساختہ عیدیں ہیں۔ اسلام کے اندر عیدیں صرف اور صرف 2 ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موقع پر چونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو شیعہ نے اس جملے سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت کر دیا۔ یہ ان کی احمقانہ سوچ ہے، بے وقوفانہ سوچ ہے۔ اس جملے سے حضرت علی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کی خلافت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میں آپ کو سمجھا بھی دوں تاکہ آپ کی عقل میں کوئی اشکال نہ رہ جائے، اگر بالفرض والمحال اس جملے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آپ بیان کرنا چاہتے تو 18 ذی الحجہ سے 10 دن پہلے 11 دن پہلے میدان عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے کونے گوشوں سے آئے ہوئے مسلمان جمع تھے۔ وہاں عراقی بھی تھے، شامی بھی تھے، مصری بھی تھے، بغدادی بھی تھے، ساری دنیا کے مسلمان میدان عرفات میں موجود تھے۔ اللہ کے محبوب نے حج کا خطبہ خود پڑھا۔ اگر حضرت علی کی خلافت بیان کرنی تھی تو حضرت علی کی خلافت اللہ کے محبوب اس چھوٹے سے مقام پر جہاں صرف مدینے والے موجود ہیں جب یہاں بیان کر رہے ہیں تو وہاں برسر عام میدان عرفات کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے آپ نے کیوں نہ علی کی خلافت بیان کی؟ اگر علی کی خلافت کا مسئلہ ہوتا تو آپ بجائے 18 ذی الحجہ کے غدیر خم کے مقام پر بیان کرنے کے آپ اس کو میدان عرفات میں بیان کرتے۔ اور دوسرا، خود شیعہ ہمیں یہ اعتراض دیتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قلم اور پینسل منگوائی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا تھا کہ قلم اور پینسل حضور کو نہ دی جائے۔ وہ حدیث کرتاس بخاری میں موجود ہے۔ شیعہ اس کو لے کر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کے نبی کاغذ قلم منگوا رہے تھے، حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے لیکن عمر نے روک دیا تھا۔ میں کہتا ہوں بدبخت، ادھر تو اللہ کے نبی تو کہتا ہے کہ غدیر خم پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو جب ایک چیز کا برملا اعلان ہو جائے پھر اس کو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھوانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر تیرا وہ بات ٹھیک ہے یا پھر تیری یہ بات غلط ہے، تو آپ ہی اپنی کسی بات کو سچ کر دے یا کسی کو جھوٹ کر دے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف عنوان سے اچھی انداز میں باطل ہر موقع پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل ایمان کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ، علماء حقہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بابا اصل میں 18 ذی الحجہ کو چونکہ حضرت عثمان کی شہادت تھی، مسلمانوں کے لیے ایک دکھ کا دن تھا، تو وہاں باطل نے حضرت عثمان کی شہادت کے دن کو جشن کا دن بنا دیا۔ یہ باطل کی طرف سے ہے، ورنہ اسلام میں صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ اور محرم بھی قربانی کا مہینہ۔ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہے، پھر 10 ذی الحجہ کو اہل بیت کے 72-73 افراد کی شہادتیں ہیں، اور ہر مہینے کے ہر دن پر اگر آپ مطالعہ کریں تو کسی نہ کسی صحابی کی شہادت موجود ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہی جذبہ نصیب کر دے کہ ہم بھی ہر وقت قربانی کے لیے تیار ہوں، خواہ مالی اعتبار سے قربانی ہو
جانی اعتبار سے قربانی ہو، وقت کے اعتبار سے قربانی ہو، مسلمان جب تک قربانی کے لیے تیار نہیں ہوگا اس وقت تک کسی طرح ذلیل و رسوا اور پستہ رہے گا، لیکن جب قربانی کے لیے کھڑا ہو جائے گا مسلمان تو پھر دنیا کی سپر طاقت بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے نظر آئے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے افغانستان کے اندر 20 سالہ جد و جہد کے بعد طالبان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک جذبہ تھا قربانی کا، اللہ پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ 20 سالہ انتھک محنت کے نتیجے میں آج اللہ نے پوری دنیا کفر کو ان کے مقابلے میں شکست سے دوچار کیا ہے، اور طالبان کا سر اللہ نے دنیا میں بلند کیا ہے۔ اللہ ہمیں یہی جذبہ نصیب فرمائے۔